بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محلات سے بہتر ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتی ہے۔ ضد نہ کر میری داستان سننے کی، میں ہنس کر بھی سناؤں گا تو رو پڑے گا۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہماری بے سکونی کی وجہ یہ بھی ہے، ہمیں جن چیزوں کو بھولنا چاہیے انہیں یاد رکھتے ہیں، اور جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے انہیں بھول جاتے ہیں۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہو گئی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ روٹھنا اور منانا سر آنکھوں پہ، مگر خدارا محبت میں شامل کوئی تیسرا نہ ہو۔ تم بھی کر کے دیکھ لو محبت کسی سے، جان جاؤ گے ہم نے ہنسنا کیوں چھوڑ دیا۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ بہت اچھا لگتا ہے تو اسے مانگنا، میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی پہ تب بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو
فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ 1 اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور 2 اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ جب لوگ تمہیں توڑتے ہیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ خاموشیاں بے سبب نہیں ہوتی، کبھی کبھی لوگ موت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ مرد سے اپنی قدر کروانی ہے تو مرد کے سامنے ایک کھیل کھیلتی رہو، اس کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتی رہو۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پہ حاوی ہوتے دیکھ کے لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ جیب بھری ہو تو دماغ سے خالی لوگوں کے الفاظ بھی قیمتی ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ آدھی زندگی گزار دی ہے ہم نے پڑھتے پڑھتے اور سیکھا کیا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ وقت گزارنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے مسئلہ ان سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جانا ہے۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ زندگی اپنی حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ مرد کی لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی 2 ضرورتیں پوری کر دو۔ اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرو، اور مرد جب بھی بلائے تو سب کام چھوڑ کر اس کے پاس جاؤ اور اس کو خوب پیار کا احساس دلاؤ۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔